اندر کی بات یہ ہے کہ ہم نے صرف پی ٹی آئی کی ڈائریکشن کو صحیح سمت میں رکھنا ہے، اس کو مضبوط کرنا ہے، عمران خان کے ہاتھ مضبوط کرنے ہیں، کسی چور کے ساتھ نہیں، کسی ڈاکو کے ساتھ نہیں۔ آج ہم سرخرو ہوئے ہیں، جہانگیر ترین کے ساتھ ہم تھے۔ ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ یہ نیٹ اینڈ کلین آدمی ہے، اس شخص نے نہ کوئی کرپشن کی ہے، نہ کوئی سٹے کا کام ہے، نہ مہنگائی میں، یہ چینی کی مہنگائی میں اس کا کوئی تعلق ہے۔ تو اس پر ہماری ریکویسٹ پر چوئی صاحب آپ جانتے ہیں کہ وزیراعظم صاحب نے ہماری ریکویسٹ پہ علی ظفر صاحب کو مقرر کیا تھا، اور کل علی ظفر صاحب نے شہزاد اکبر صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کی موجودگی میں یہ بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ جہانگیر ترین نیٹ اینڈ کلین ہے، ان پر کسی قسم کا شوگر کے حوالے سے، نہ تو ایف آئی آر شوگر کے حوالے سے ہیں اور نہ ہی شوگر کے حوالے سے کسی جگہ اس کو مہنگا کرنے میں، اس کی سٹہ بازی کرنے میں، اس کا غلط استعمال کرنے میں کسی جگہ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ یہ نیٹ اینڈ کلین ہے، اور انہوں نے بڑی کلیئر چٹ جو ہے علی ظفر صاحب نے جہانگیر ترین صاحب کو شہزاد اقبال صاحب کی موجودگی میں دے دی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ایک بہت بڑی اخلاقی فتح ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، راجہ صاحب ہم پوری قوم کے سامنے راجہ صاحب سرخرو ہوئے ہیں۔ یہ کلین چٹ کہاں دی گئی ہے؟ انہوں نے تو واپس لے لیا بیان، انہوں نے کہا میں تو کوئی نہیں دیتی۔ کل اسلام آباد میں میٹنگ ہوئی ہے، اسلام آباد میں میٹنگ ہوئی ہے، اس میٹنگ میں شہزاد اقبال صاحب تھے، شہزاد اکبر صاحب تھے، جہانگیر ترین صاحب تھے اور علی ظفر صاحب تھے، اور کچھ دوست اور تھے۔ ان کی موجودگی میں علی ظفر صاحب نے بڑے کلیئر الفاظ میں یہ کہا ہے کہ میں نے وزیر اعظم صاحب کو بھی بتا دیا ہے اور یہاں بھی بتا رہا ہوں کہ جہانگیر ترین صاحب کا کسی قسم کا کسی شوگر سکینڈل، شوگر کے مہنگے ہونے سے یا جو ایف آئی آر ہے، یہ ملاقات راجہ صاحب ملاقات کدھر ہوئی ہے؟ اسلام آباد میں یہ ملاقات ہوئی۔ اسلام آباد جہانگیر ترین صاحب کے گھر یا کسی اور کے گھر؟ کسی اور جگہ پہ ہوئی ہے یہ ملاقات۔ کسی اور جگہ کا گھر تھا یا دفتر؟ اور کتنے بندے نے وردی پائی سی تھا، کتنے سیولین تھا؟ نہیں، یہ مجھے نہیں پتا، میں تو جہانگیر ترین صاحب نے جو مجھے بتایا ہے چوئی صاحب، میں نے وہ آپ کے علم میں لے آیا ہوں۔ راجہ صاحب یہ کتنے افسر تھے اس میں؟ تیرا مطلب تھے صابر شاکر صاحب، اور یہ 29 ارب روپے دی سبسڈی ہے، یا راجہ ریاض کھا گیا یا غلام حسین کھا گیا تو یا صابر شاکر کھا گیا۔ چوئی صاحب ایک منٹ، چوئی صاحب چوئی صاحب ایک منٹ۔ راجہ صاحب ہمارے بہت اچھے پیارے دوست ہیں، اسٹریٹ فارورڈ گفتگو کرتے ہیں۔ میرے تاڑے تو زیادہ دوست نے نہیں، آج تسی تنگ کر رہے ہو نا؟ نہیں، میں سوال پوچھ رہے ہوں۔ اچھا چلو۔ راجہ صاحب آپ نے کہا کہ ایک تو علی ظفر صاحب تھے، شہزاد اکبر صاحب تھے، اور یہ شہزاد اکبر صاحب کا دفتر نہیں تھا، اور جہانگیر ترین صاحب تھے۔ تو یہ جہانگیر ترین صاحب کے گھر میں ملاقات ہوئی یا کسی دفتر میں ملاقات ہوئی؟ کسی گھر میں یہ ملاقات ہوئی۔ جہانگیر ترین صاحب کا گھر نہیں تھا، لیکن کسی اور کا گھر تھا۔ کسی اور کا گھر تھا۔ تو یہ گھر جو ہے یہ اسلام آباد کے میں اس میٹنگ میں نہیں تھا، اسلام آباد میں اس میٹنگ میں نہیں تھا، مجھے نہیں اندازہ، میں بھی کل اسلام آباد میں تھا۔ مجھے رات جو ہماری میٹنگ ہوئی ہے اس میں جہانگیر ترین صاحب نے مجھے یہ بات بتائی تھی کہ شہزاد اکبر کے بالکل سامنے بیٹھ کے علی ظفر صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کا شوگر کے حوالے سے، شوگر کے سٹہ کے حوالے سے، شوگر کی مہنگائی کے حوالے سے، یہ ملاقات کس نے کروائی؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں، ملاقات کس نے کروائی؟ کیونکہ شہزاد اکبر صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کا تو آپس میں معاملات ہی بہت خراب ہیں۔ یہ وزیر اعظم صاحب کے کہنے پہ ملاقات ہوئی ہے۔ اچھا، وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ دونوں کو بٹھا کے اپنی رپورٹ، علی ظفر صاحب کو کہا ہے کہ اپنی دونوں کو بٹھا کے دونوں کے سامنے اپنی رپورٹ رکھیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ کوئی سرکاری رہائش گاہ تھی؟ شہزاد اکبر صاحب کا گھر تو نہیں تھا؟ نہیں، کوئی پرائیویٹ رہائش گاہ تھی۔ اچھا، پرائیویٹ۔
تو گلے شکوے بھی سارے دور ہو گئے. شہزاد اکبر صاحب کا تو آپ استعفیٰ بھی مانگ رہے تھے نا؟ جی گلے شکوے جہانگیر ترین صاحب کے اور ان کے تو دور نہیں ہوئے. وہاں پہ تھوڑا بہت اختلاف وہ کرتے رہے، لیکن جو ہمارے لیے خوش آئند بات ہے، جس میں ہم زیادہ خوشی محسوس کر رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں کلین چٹ مل گئی وہاں سے، اور ملی بھی شہزاد اکبر صاحب کی موجودگی میں ملی ہے. یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے. تو یہ ثالثی کس نے کروائی ہے؟ ثالثی کس نے کروائی ہے؟ وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے. نہیں، ثالثی کے وزیر طور اعظم پہ صاحب نے کہا ہے کہ راجہ صاحب ثالثی وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے علی ظفر ثالثی کے صاحب طور کو، پہ علی ظفر صاحب ثالثی کے طور پہ وہاں اور علی کون ظفر موجود صاحب تھا؟ علی ظفر صاحب نے جب وزیر اعظم صاحب کو یہ رپورٹ دی تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ رپورٹ دونوں جو ہیں جہانگیر ترین صاحب اور شہزاد اکبر صاحب، ان کو آمنے سامنے بٹھا کے اپنی رپورٹ ان کو بتائیں، اور پھر ان کے دونوں کے جو پوائنٹ آف ویو ہیں وہ میرے پاس واپس لے کے آئیں. کل ان کی آپس میں باتیں ہوئیں، انہوں نے اپنی رپورٹ پیش کی، شہزاد اکبر صاحب نے بھی موقف اختیار کیا، جہانگیر ترین صاحب نے بھی اپنی کلیئرنس دی ساری، اور انہوں نے اپنی رپورٹ بتا دی کہ میں نے یہ وزیر اعظم کو بتایا ہے. وزیر اعظم صاحب نے میرے ذمہ لگایا ہے کہ دونوں کو سامنے رپورٹ رکھیں، اور آپ کا جو دونوں کا پوائنٹ آف ویو ہے میں وہ واپس جا کے وزیر اعظم پاکستان کو پیش کر دوں گا. تو اس میں علی ظفر صاحب، شہزاد اکبر صاحب کا کیا پوائنٹ آف ویو تھا؟ اختلاف کس بات پہ تھا؟ کوئی سنا ہے تھوڑی سی سخت گفتگو بھی ہوئی کچھ دیر کے لیے؟ شہزاد اکبر صاحب، میں صحیح جھوٹ نہ بولوں، اللہ نہ کرے، مجھے اس کی ڈیٹیل نہیں پتا، لیکن وہ تھوڑی ضد سی بات پہ کر رہے تھے کہ یہ جو میں نے کیا ہے درست کیا ہے، اور ان کو علی ظفر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے، یہ کیس بنتے نہیں تھے، زیادہ سے زیادہ یہ سیکورٹی ایکسچینج کارپوریشن پرائیویٹ لمیٹڈ کو جا سکتے تھے. اس کے علاوہ ان کا ایف آئی اے کے حوالے سے یہ بالکل غلط کیس بنائے گئے ہیں اور یہ غلط طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علی ظفر صاحب مکمل طور پہ قائل ہو کے اٹھے جہانگیر ترین صاحب کے پوائنٹ آف ویو سے؟ 100%، میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ 100% انہوں نے یہ کہا کہ میں نے پوری انکوائری کی ہے، اور یہ میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں صابر صاحب مجھے بھی بات کرنے دیں. 8 گھنٹے انہوں نے ایف آئی اے کو سنا ہے، اور 8 گھنٹے ہی انہوں نے جہانگیر ترین صاحب کے وکلاء کو سنا ہے، اور بڑی محنت کی ہے انہوں نے پچھلے 10-15 دن مکمل محنت کر کے جو اصل حقائق تھے. چوئی صاحب پوچھ رہے ہیں آپ سے کچھ. چوئی صاحب آؤ. راجہ ریاض صاحب، جب آپ معاف کرنا، میں یہ بڑی سیدھی سی بات کروں گا کہ اگر جہانگیر ترین کا قصور نہیں ہے اور علی ظفر نے سب کے سامنے واشگاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ ہی از ناٹ انوالوڈ، تو اس کا مطلب ہے جنہوں نے وزیر اعظم کو مس لیڈ کیا، گمراہ کیا، غلط اطلاعات دی اور غلط ان کی پارٹی کے اندر ایک تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی، ان لوگوں کے سر جو ہے their heads must roll on the road، ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے. بالکل آپ یہ درست ملک کے کہہ رہے ساتھ ہیں، مذاق ہوگا. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. ایماندار وزیر اعظم ملا ہے تو اس کو آپ ہر روز نئے سے نئے کرائسس میں پیدا کرنے والے لوگوں کو پکڑ کے باہر پھینکیں اور ان کے خلاف کاروائی کریں. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، میں آپ کی 100% جو صاحب تائید کرتا ہوں کہ ایک اتنے سینئر آدمی کے خلاف ایک مفروضے پر ایک جھوٹا اور سے ایک سازش کر کے مقدمہ بنایا گیا، اور ان لوگوں کے خلاف وزیر اعظم صاحب سے میں آپ کے پروگرام کے ذریعے اپیل کرتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب خدا کے لیے جن لوگوں نے اس طرح کے جھوٹے مقدمے بنائے ہیں اور جو طریقے انصاف اور آپ کے لیے بعد میں شرمندگی کا باعث بنتے ہیں، ان لوگوں کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لے اور ان کو واقعی اٹھا کے وزیر اعظم ہاؤس سے باہر پھینک دیں. تو وہ لوگ کون کون؟ اچھا صابر شاکر صاحب، اب مخالف یہ کہتے ہیں کہ علی ظفر صاحب جو ہے وہ تو ایک تو یہ کہ یہ کون کون عناصر ہیں، ایک ان لوگوں کو بتائیں، اور نمبر 2 علی ظفر تو ویسے ہی جہانگیر ترین اور مونس لائی اور باقی شوگر ملوں کے وکیل ہے،
تو ان کا تو ویسے ہی میرا خیال ہے پہلے ہی پریجوڈس ہے، آپ کی طرف پارٹی ہے۔ راجہ صاحب، آواز نہیں گئی؟ راجہ صاحب یہ بتائیں، جی مجھے یہ ہاں جی کون کون لوگ ہیں کیبنٹ میں بیٹھے جنہوں نے یہ سارا تانا بانا بنا ہے آپ لوگوں کے خلاف؟ دیکھیں جی، سب کے سامنے ہیں، جو کبھی آدھا تیتر آدھا بٹیر کہتے ہیں، کبھی جو کہتے ہیں کہ یہ ایس ایچ او کی مار ہے پورا گروپ، کبھی جو کہتے جو ظاہر سامنے انہوں نے شہزاد اکبر صاحب کو کیا ہوا ہے وہ سامنے آ کے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن بالکل سازشی گروپ پیچھے ہے جن کو ابھی آج یہ رپورٹ آنے کے بعد بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اور ان کو اپنی ناکامی پہ شرمندہ ہونے کے بجائے اب وہ مزید سازشیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن ایک چیز صابر شاکر صاحب، جی، سچ سچ ہوتا ہے اور جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، سچ جیت گیا، جھوٹ ہار گیا۔